الحمدللہ آج پانچواں پروگرام ہے اس عنوان پر شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر میں آج بروز جمعۃ المبارک بلکہ اس وقت عشاء کا وقت ہو چکا ہے، تو قمری کیلنڈر کے مطابق اس وقت یہ ہفتے کا آغاز ہو چکا ہے۔ 15 جمادی الاول 1444 ہجری کا یہ اس وقت ہے، اور انگریزی تاریخ کے حساب سے ابھی رات 12 بجے تک جمعۃ المبارک اور 9 دسمبر 2022 عیسوی کا شمار ہے۔ تو آج کے اس پانچویں اہم پروگرام میں اس اہم عنوان پر کہ جو 100 سالہ دھند پھیلائی گئی ہے کہ شرک کو سب سے بڑا گناہ قرار دے کر کے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، مزارات کو شہید کیا گیا، اور حقیقت یہ ہے کہ شریعت محمدی میں شرک سب سے بڑا گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور شروع سے اب تک کون سا گناہ ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے، انشاءاللہ اس پہ بھی ضرور انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو آج کا یہ پروگرام اس تسلسل میں ہے کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 میں ان الشرک لظلم عظیم، تو وہاں پہ ظلم کا ذکر ہے اور عظیم کا ذکر ہے۔ تو جن لوگوں نے عظیم لفظ کو پکڑ کر کے لفظ عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا کر دیا، ٹھیک ہے، انہوں نے عجیب و غریب سختی والے فتوے دیے، ٹھیک ہے، اور پھر ان سختی والے فتووں کے بعد مسلمان معاشروں میں عجیب ایک افراتفری اور ظلم و فساد کی کیفیت برپا ہوئی، جو کہ آج بھی جاری ہے۔ لہٰذا اس 100-150 سالہ پھیلائی گئی دھند کا خاتمہ بڑا ضروری ہے۔ اس لیے اس حقیر کی یہ کوشش ہے کہ قرآن پاک ہی میں سے آج کی نسل کو حقائق بتا دیے جائیں۔ اگر آپ لفظ عظیم کو پکڑیں، سافٹ ویئر سے سرچ کر لیں، خود باوضو ہو کے قرآن پاک پکڑ لیں، سرچ کریں، تو لگ بھگ 70 سے زیادہ آیات، 70، ٹھیک ہے، 70 سے زیادہ آیات ہیں جو لفظ عظیم کو مختلف پیرائے میں بیان کرتی ہیں۔ کسی جگہ عذاب عظیم کا ذکر ہے، کسی جگہ کسی اور حوالے سے عظیم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر آپ خاص وہ جو الف لام کے ساتھ العظیم کو پکڑیں، تو اس لفظ کا ذکر بھی قرآن پاک میں 30 سے زیادہ آیات میں موجود ہے۔ کل اگر ملا لیا جائے لفظ عظیم اور لفظ العظیم کو، تو ملا کر کے جو آیات بنتی ہیں وہ 100 سے زیادہ بنتی ہیں۔ اگر یہ حقیر 100 آیات آپ کی خدمت میں پڑھنا شروع کرے اور پھر اس کی تلاوت اور پھر اس کا ترجمہ، تو بالیقین حقیر کے لیے بھی ذرا مشکل ہو جائے گا، اور سننے والے بھی ذرا تھوڑی سی کیا کہہ لیں کہ وقت کی تنگی محسوس کریں گے۔ تو ابھی آپ اس کا خلاصہ 2-4 نکات کی صورت میں آج کے پروگرام میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ لفظ عظیم اور لفظ العظیم قرآن پاک میں 100 سے زیادہ آیات میں موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور بڑی ہی کمال یہ دلچسپ حقیقت ہے، اللہ کی شان ہے کہ الف لام کے ساتھ جو العظیم ہے، یہ والا العظیم لفظ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے بھی ارشاد ہوا، حالانکہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور خالص توحید کی شان قرآن میں یوں بھی نظر آتی ہے، سبحان اللہ، کہ یہی لفظ العظیم الف لام کے ساتھ العظیم، یہی لفظ مخلوقات کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے۔ چلیں اب آپ اس کی مثالیں سنیں، پھر آپ کو ان الشرک لظلم عظیم کے حوالے سے جو لفظی ترجموں پہ فتوے جاری کیے گئے، اس کی حقیقت آپ پہ آشکار ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، آیت الکرسی کا آپ پڑھیں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بالیقین یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے، معروف آیت ہے، اکثر مسلمانوں کو یاد ہے، لا الہ الا هو الحی القیوم، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے یہ آیت، ٹھیک ہے، سورۃ البقرہ کی یہ 255 نمبر آیت ہے۔ اور
اس کے بعد جب ہم اسی کے آخری حصے پہ پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے سورہ آیت الکرسی کے آخر میں یہ ارشاد فرمایا گیا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، العظیم، ٹھیک ہے، یعنی العظیم کا لفظ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ارشاد ہوا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے، مالک ہے، الاول ہے، اور اس کے لیے کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ اس کا اپنا ارشاد ہے العظیم، کہ وہی العظیم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ خالص توحید کے جو ہے نا پیرائے کو نجدی پیرائے سے ہٹ کر کے دیکھیں کہ اس کا مخلوق کے لیے ارشاد کیا ہے، غور کیجئے۔ ایک وہ بھی وقت تھا کہ جب عرش، کرسی اور یہ باقی زمین و آسمان کچھ بھی نہ تھے، کوئی مخلوق نہ تھی، اس شان میں بھی اللہ الاول تھا، ٹھیک ہے۔ پھر جب اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی چاہت سے یہ مخلوقات تخلیق دے دیں، ان کو پیدا فرما دیا، زمین، آسمان، کرسی، عرش، سب کو پیدا فرما دیا، تو اب عرش جو ہے وہ ایک مخلوق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، سب کلمہ گو مانتے ہیں کہ عرش جو ہے یہ ایک مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پہلے یہ مخلوق نہ تھی اور آج ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس عرش پر بیٹھنے سے پاک ہے، وہ بیٹھنے سے بھی پاک ہے، اس کی اپنی شانیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عرش یہ مخلوق جب نہیں تھی، یہ مخلوق نہ تھی، اللہ تب بھی تھا، تو اب اسی عرش کے لیے جو کہ ایک مخلوق ہے، اس کے لیے قرآن پاک میں یہ فرمایا گیا، سورۃ التوبہ 9ویں سورت آیت نمبر 129، یعنی سورۃ التوبہ کی آخری آیت، اس میں آخری حصہ یہ ہے وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، یعنی وہی ہے رب العرش العظیم، العظیم، یعنی عرش کے لیے بھی، مخلوق کے لیے بھی لفظ العظیم ارشاد فرمایا گیا۔ تو اب آپ خالص توحید کے نجدی پیرائے کو ذرا سامنے رکھیں اور اس دونوں باتوں کو سامنے رکھیں کہ عرش کے لیے بھی العظیم، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی العظیم، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر خالق اور مخلوق دونوں کے لیے العظیم ارشاد فرمایا گیا، ٹھیک ہے، تو نجدی ڈیفینیشن کے مطابق تو یہ شرک بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ اہل سنت کی نظر سے یہ شرک نہیں بنتا، مخلوق مخلوق ہے، خالق خالق ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک مثال تھی جس سے آپ کو یہ سمجھانا مقصود تھا کہ محض لفظی ترجمے ہی کافی نہیں ہوتے، اور یہاں پہ لفظ الف لام والا العظیم ہے، جیسے انگلش میں سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گڈ، بیٹر، بیسٹ، تو وہ سپرلیٹو ڈگری اگر عربی زبان میں دیکھنی ہو تو وہ الف لام کے ساتھ اس کو یعنی لکھا اور بولا جاتا ہے۔ العظیم مخلوق کے لیے بھی اور العظیم خالق کے لیے بھی، لہٰذا وہ توحید کا عقیدہ جو صرف لفظی ترجموں پہ قائم ہے، دراصل وہ نامکمل ہے، ادھورا سچ ہے۔ اب اسی پیرائے میں آپ ایک اور مثال سنیے، قرآن پاک ہی میں سے سنیے، سورۃ الحاقہ، الحاقہ وہ حق ہونے والی، یعنی وہ قیامت، ٹھیک ہے، 69 نمبر سورت ہے اور اس کی آیت نمبر 33 ہے، 33 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے جو ارشاد ہے آپ سنیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، براہ راست اللہ کے لیے العظیم ارشاد فرمایا گیا، انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، لفظ اللہ اور لفظ العظیم آپ کو متصل نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیے گا قرآن پاک، اور اللہ کے لیے العظیم۔ اب آپ اس واقعے پہ آ جائیں کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے وہ اپنا عصا مبارک پانی پہ مارا اور پانی دونوں طرف بڑی بڑی لہروں کی صورت میں جم گیا، ٹھہر گیا، جیسے ایک بڑا پہاڑ بن گیا، ایک بڑی لہر بن گئی ہے، تو اس کو کالطود العظیم کی صورت میں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، سورت نمبر 26 سورۃ الشعراء آیت نمبر 63۔ اب آپ اس کے الفاظ پہ غور کیجئے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ،
یعنی کالطود العظیم، یعنی وہ پانی جو رستہ دے کے رک گیا، لہر بن گیا اور جم گیا، ٹھہر گیا، پہاڑ کی صورت اختیار کر گیا، یعنی وہ اس قدر بڑی لہر تھی کہ جیسے اس کی پہاڑ جیسی مثال دی گئی ہے۔ تو اس کا کالطود العظیم کا ترجمہ بھی ایسے ہی ہے کہ جیسے عظیم پہاڑ تھی وہ لہر، لیکن پہاڑ کی صورت تھی۔ تو وہاں پہ یہ بھی ایک مخلوق ہے، خواہ پہاڑ ہو، خواہ پانی ہو، ٹھیک ہے، خواہ بحر ہو، سمندر ہو، یہ سب مخلوقات ہی ہیں۔ تو مخلوق کے لیے ارشاد فرمایا گیا کالطود العظیم، الف لام والا العظیم، ٹھیک ہے۔ تو العظیم یہاں پہ بھی مخلوق کے لیے، اور 69 نمبر سورت 33 نمبر آیت انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، تو اللہ کے لیے بھی العظیم۔ تو یہی لفظ العظیم اللہ کے لیے اور یہی لفظ العظیم مخلوق کے لیے بھی، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے اہل سنت کی نظر میں دیکھا جائے تو ان لوگوں پہ یہ اعتراض بنتا ہے کہ جنہوں نے صرف لفظ عظیم کا ترجمہ ان شرک لظلم عظیم، وہاں پہ العظیم نہیں ہے شرک کے لیے، ٹھیک ہے، صرف آئین سے شروع ہونے والا عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ تو جنہوں نے وہاں ان شرک لظلم عظیم میں عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا کر دیا، تو ان کی نظروں میں قرآن پاک کی الف لام سے شروع ہونے والے العظیم والی آیتوں پہ ان کی نظر کیوں نہیں جاتی؟ ٹھیک ہے، 100 سال انہوں نے حقائق چھپائے کیوں ہیں؟ کس کے کہنے پہ چھپائے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اب ان 3-4 آیات کا خلاصہ یہ ہوا کہ العظیم اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ارشاد ہوا قرآن میں، العظیم کا لفظ مخلوقات کے لیے بھی ارشاد ہوا قرآن پاک میں، ٹھیک ہے۔ یہ سب قرآن پاک کی مثالیں ہیں۔ لہٰذا یہ یاد رکھیں کہ اللہ اور رسول کی ذات کے جو حقائق ہیں وہ لفظی ترجموں کے محتاج نہیں ہیں، وہ حقائق لفظی ترجموں کے پابند نہیں ہیں، گو کہ لفظی ترجمے سیکھنے میں مدد دیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ذات کے جو اسرار و رموز ہیں وہ لفظی ترجموں کے قید نہیں ہیں، پابند نہیں ہیں۔ یہی آپ کو بتانا مقصود ہے کہ جن لوگوں نے غلط تراجم کیے وہ مجرم ہیں، ملزم نہیں ہیں، مجرم ہیں، کیونکہ انہوں نے شرک کے فتووں پہ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ٹھیک ہے، حقیر نہیں ہے، پہلے بھی عرض کی تھی کہ ہر وہابی قاتل نہیں ہے، ہر دیوبندی قاتل نہیں ہے، یہ بات سچ ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن جنہوں نے فتوے دیے اور جنہوں نے ان فتووں کی بنا پر مسلمانوں کو قتل کیا ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ مجرم ہیں، جنہوں نے قرآن پاک کی غلط ترجمہ، غلط تشریح، غلط تعویل اور غلط فتووں کے ساتھ مسلمان امت میں فتنہ و فساد برپا کیا۔ اب آپ اسی کی ایک اور مثال سنیے۔ اچھا، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک مسلمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ خلوص سے ایمان لایا، زبان سے اس کا اقرار کیا، دل سے اس کی تصدیق کی، اللہ تعالیٰ کو واحد مانا، ایک مانا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں وہ یعنی اپنے قبول اسلام سے یا بچپن سے اپنی موت تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف رہا، ٹھیک ہے، لیکن اس نے حلال اور حرام رزق کا فرق نہ مانا، نہ جانا، یعنی مثال کے طور پہ اس نے سود کی کمائی کھائی یا بلا وجہ ظلم کیا۔ بلا وجہ ظلم کی ایک مثال آپ یوں سمجھ لیں، ٹھیک ہے، کہ ایک کوئی دکاندار تھا، کوئی تاجر تھا، وہ نماز پڑھتا تھا، وہ نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، عبادات کرتا ہے، ساری خالص توحید کے معاملات وہ پورے کرتا ہے، لیکن رزق حلال اگر نہیں کھاتا، مثلا اس کے گودام میں مال پڑا ہوا تھا 10 کروڑ روپے کا، ادھر کسی ٹی وی چینل نے کسی بینک کا نام لے کے انٹر بینک اور یا اوپن مارکیٹ کے دھوکے کو اس نے یوں بیان کیا کہ جی آج ڈالر کا ریٹ بدل گیا، ٹھیک ہے، تو اب اس تاجر کے گودام میں جو مال پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس نے ابھی وہ پرانا بیچا نہیں ہے اور نیا مال نئی قیمت بھی ابھی خریدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس نے خود سے جناب جسٹ ایک ٹیلی ویژن کی سٹیٹمنٹ سنی اور اپنے 10 کروڑ کے مال کو اس نے 15 کروڑ کا بنا کے بیچنا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے وہ حرام جو اس وقت مسلمان معاشروں میں رچ بس گیا ہے ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے اس دھوکے میں، اور یہ حقیر اللہ نے چاہا تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی اور انسانی حقوق پہ مزید ایک لیکچر انشاءاللہ الگ سے ریکارڈ کرے گا انشاءاللہ۔
تو ابھی بتانا یہ مقصود تھا کہ ایک مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج عمرے زکوٰۃ سب کچھ کر رہا ہے، سب عبادتیں کر رہا ہے، لیکن اگر وہ رزق حلال کی پابندی نہیں کرتا، اگر وہ سود کھاتا ہے یا حرام رزق کھاتا ہے یا جھوٹ بول کے دھوکہ دہی کا اچھا مال دکھا کے برا مال سپلائی کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی بھی طریقے سے اگر وہ حرام رزق کھا رہا ہے، ٹھیک ہے، تو کیا اس کی عبادتیں اجر و ثواب پائیں گی یا معلق رہیں گی؟ سب کلمہ گو، سنی، شیعہ، وہابی دیوبندی سب مانتے ہیں کہ ایسے مسلمان کی، ایسے کلمہ گو کی جس نے اللہ کو ایک مانا، اللہ کو واحد مانا، خالص توحید کا وہ پیروکار ہوا، لیکن اس نے حلال رزق نہ کھایا، ٹھیک ہے، یا اپنے حلال میں حرام کو شامل کر لیا، تو اس کی عبادتیں معلق رہیں گی، قبولیت کا درجہ نہیں پائیں گی۔ تو یہاں سے تو پھر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کو ایک ماننا، خالص توحید کا پیروکار ہونا، وہ سب اپنی جگہ پہ حقیقتیں موجود ہیں، اس کی عبادتیں اپنی جگہ پہ موجود ہیں، لیکن حرام رزق کھانے کی وجہ سے وہ معلق ہیں، اجر و ثواب پا نہیں رہی۔ تو پھر اس کا یہ مطلب ہونا چاہیے کہ حرام رزق کھانے والا، حرام رزق کھانا، حرام رزق کمانا، یہ سب سے بڑا جرم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو پھر ایسا جرم ہے، یہ تو پھر ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے خالص توحید کے دین میں عبادتیں بھی قبول نہیں ہو رہی، معلق ہیں۔ تو پھر حرام خوری جو ہے، رشوت خوری، فساد، کرپشن، بے ایمانی، دھوکہ دہی، ملاوٹ، جھوٹ، یہ سب حرام رزق کے جو تسلسل اور پیرائے ہیں، ان کو پھر اسم عظیم یعنی ظلم عظیم یعنی سب سے بڑا گناہ ہونا چاہیے کہ یہ تو پھر حرام خوری ایسا گناہ ہوا کہ جس سے عبادتیں بھی معلق ہیں، حالانکہ وہ اللہ کو ایک مان رہا ہے۔ تو اس مثال سے آپ کو پھر یہ سمجھانا مقصود ہے کہ عام مسلمان، عام ساری دنیا کے، پاکستان کے بھی، وہ حرام خوری کو، ٹھیک ہے، بڑا گناہ سمجھ ہی نہیں رہے اس وقت، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کی وجہ سے ایک اللہ کو مان کر کی گئی عبادتیں بھی قبول نہیں ہیں۔ تو تصور تو پھر یہ بنتا ہے کہ حرام خوری سب سے بڑا گناہ ہونا چاہیے۔ چلیں پھر آ جاتے ہیں اس بات پر کہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ان الشرک لظلم عظیم میں لفظ ظلم کا ذکر ہے اور عظیم کا ذکر ہے۔ اچھا، عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا نہیں کیا جا سکتا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ الف سے میم اسم عربی میں گناہ کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں ایسی کئی آیات ہیں جس میں اسم مبینہ کا ذکر ہے، اگلے پروگراموں میں انشاءاللہ وہ بھی پیش کی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اسم گناہ کو کہتے ہیں اور ظلم یہ بھی گناہ ہی کی شکل ہے، لیکن اسم میں اور ظلم میں تھوڑا سا فرق ضرور ہوتا ہے۔ ایک ہلکی سی مثال آپ سن لیں، ٹھیک ہے۔ ہم سب مسلمان مانتے ہیں کہ طلاق حلال ہے، بعض صورتوں میں جائز ہے، حلال ہے، میاں بیوی کی علیحدگی ممکن ہے، ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ حلال ہے تو پھر اسے گناہ نہیں کہا جا سکتا۔ وہ ٹھیک ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، معاشرے میں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، یہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ حقیقت ہیں، لیکن آپ کو بتانا یہ مقصود ہے کہ جب طلاق حلال ہے تو پھر اسے گناہ نہیں کہا جا سکتا، ٹھیک ہے، اسے ظلم کے زمرے میں ضرور شمار کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب آپ کو ظلم اور اسم کا تھوڑا سا فرق محسوس ہوا۔ اب آپ سورہ لقمان کی آیت پڑھیے، ان الشرک لظلم عظیم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک اس آج کے پروگرام کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ العظیم خالق کے لیے بھی ارشاد ہوا، مخلوق کے لیے بھی، لہٰذا ان الشرک لظلم عظیم میں سے لفظ عظیم کا ترجمہ سب سے بڑا نہیں کیا جا سکتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔